الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں. ان حقوق میں سے چند حق کا میں نے تذکرہ کیا ہے. آج جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ واجب ہے، ہر مسلمان کو اس کو ادا کرنا چاہیے. اس میں پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا: اذا لقیتہ فسلم علیہ. جب آپ کی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو. سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اگر ہم کسی کے اوپر کہتے ہیں السلام علیکم تو گویا اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دعا کر رہے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے سلام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. مسلم معاشرے کی یہ پہچان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں. مسلم معاشرے کی یہ علامت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے. سلام کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت بڑھتی ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص سلام میں پہل کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا: السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں ان کو مل گئیں. دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 20 نیکیاں مل گئیں. اس کے بعد تیسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 30 نیکیاں مل گئیں. تو ہمیں صرف جو ہے السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس میں جوڑ کر کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے نیکی زیادہ ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. اگر کسی کو کبر کی بیماری ہے اور وہ اپنا علاج کرنا چاہتا ہے کہ میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ سلام میں پہل کرے. کوئی بھی ملے، چھوٹا بڑا، ہر ایک کو سلام کرے. سلام کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکبر سے بری فرما دیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، پہل کے مقابلے میں جواب میں ثواب کم ہے۔ اگر کسی نے کسی کو سلام کیا اور اس نے صرف کہا السلام علیکم، جواب دینے والے کو چاہیے کہ اس سے بہتر جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرو، یا وہی جواب دے دو، یا تو اس سے بہتر جواب دیا جائے یا وہی جواب دے دیا جائے۔ کسی غیر مسلم کو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہیں گے یا السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ غیر مسلم کو مسلمان سلام نہیں کرتا اور نہیں کرے گا، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو کہیں السلام علیکم۔ اور اگر کسی غیر مسلم نے ہم کو سلام کہہ دیا، بہت سارے پرانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں سلام، تو آپ بھی صرف سلام کہہ دیجئے یا صرف وعلیکم کہہ دیجئے۔ اگر کسی غیر مسلم نے آپ کو کہا السلام علیکم تو آپ جواب میں صرف وعلیکم کہہ دیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو تو آداب وغیرہ کے الفاظ کہہ لیے جائیں۔ کسی غیر مسلم نے آپ کو سلام کیا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی، السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ سلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کی بڑی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اپنے گھر کے اندر بھی سلام کرنا چاہیے اور گھر سے باہر بھی سلام کرنا چاہیے۔ گھر میں جائیں تب بھی کہیں السلام علیکم اور نکلیں تب بھی کہیں السلام علیکم۔ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، ایک شخص جو ہے وضو کرتے ہیں مسجد نبوی میں اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے مجلس میں شامل ہو گئے۔ مجلس میں شامل ہوتے وقت انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجلس والوں کو انہوں نے سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا اٹھو، اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر اٹھے اور پھر جا کر کے انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوئے، مجلس میں سلام کیا، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو اور جا کر پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ تینوں مرتبہ انہوں نے سلام کیا۔ اس سے ایک ادب معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص سے ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس شخص سے پھر ملاقات ہو رہی ہے، ابھی 2 منٹ پہلے ملاقات ہوئی تھی، 2 منٹ کے بعد پھر ملاقات ہو رہی ہے، تو پھر دوبارہ سلام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ابھی سلام کیا تھا تو پھر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کسی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اور جب مجلس ختم ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے جدا ہونے لگ جائیں تو اس وقت ابھی سلام کریں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ملاقات کے ختم ہونے کے وقت جو سلام ہے اور ملاقات کے شروع میں جو سلام ہے، نہیں معلوم کہ ان میں سے بہتر کون ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں پتا کہ ان میں سے بہتر کون ہے، تو اس لیے جب کسی سے ملاقات ہو تب بھی سلام کرنا ہے، اور ملاقات ختم ہو کر کے جب ملاقات ختم ہو جائیں، جدا ہونے لگیں، تب بھی سلام کریں۔ اور یہ جو بہت زیادہ چلن عام ہو رہا ہے، نمستے اور نمسکار، مسلمان بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کے جتنے بوڑھے لوگ ہوں گے وہ نہیں کرتے تھے۔ آج کی جو نئی پیڑھی ہے یہ بہت تیزی سے نمسکار اور نمستے وغیرہ کہہ رہی ہیں۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ کلمات ہمیں نہیں کہنا ہے۔
اگر کوئی غیر مسلم آپ کو نمستے وغیرہ کہہ رہا ہے تو یا خاموش رہیے یا کہہ دیجئے آداب، اس سے زیادہ کچھ مت کہیے۔ غیر مسلم نے نمستے کہا تو آپ اس کو نمستے مت کہیے، اگر نمسکار کہتا ہے تو آپ نمسکار مت کہیے، آپ اس کو آداب کہہ لیجئے۔ یہ اسلامی آداب ہیں، ان آداب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا ایک حق یہ ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں سلام کرنا اجنبیوں کے ساتھ تو ہو جاتا ہے، کوئی پڑوسی ہے اس سے سلام کر لیا، کوئی دوست احباب ہیں ان سے سلام کر لیا۔ عام مسلمانوں کو لوگ سلام نہیں کرتے، ایک کمزوری ہے، اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ اپنے گھر میں کوئی سلام نہیں کرتا ہے۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے بیوی بچوں سے ملے، باپ اپنے بیٹے کو سلام کرے، بیٹا اپنے باپ کو سلام کرے، یہ نہیں ہے، حالانکہ وہ تو سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ سلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کے گھر جاتے تو آپ 3 مرتبہ سلام کرتے، اگر جواب مل جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے کہ گھر سے باہر نکلے گا تو ملاقات ہوگی، اجازت مانگتے کہ کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے، اور اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہیں ملا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آتے تھے۔ چنانچہ آپ جو ہے، بہت مشہور حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں یہ حدیث بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے اجازت لینے کے لیے کہا السلام علیکم، اندر سے جو ہے کوئی آواز نہیں آئی، دوبارہ آپ نے پھر کہا السلام علیکم، اندر سے پھر کوئی آواز نہیں آئی، آپ نے تیسری مرتبہ پھر کہا السلام علیکم، آپ کو پھر کوئی جواب نہ ملا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس جانے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہونے کا ارادہ کیا، رخ موڑ لیا اور چند قدم ابھی چلے ہوں گے، پیچھے سے بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر لپٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں۔ کہنے لگے تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سلام کر رہے تھے، میں چاہ رہا تھا بار بار اسی طریقے سے آپ السلام علیکم کہتے رہیں، میرے گھر پر سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں جو ہے نازل ہوتی رہیں، اس لیے میں نے جو ہے آہستہ آہستہ جواب دیا۔ جب بھی آپ نے کہا السلام علیکم میں نے آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ پتہ چلا سلام کرنے سے بھی گھر کے اندر رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ ہم سب سلامتی کے محتاج ہیں، اس لیے ہمیں خاص طور سے اپنے گھر میں بہت زیادہ سلام کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے گھروں میں جا کر جمعہ کی نماز کے بعد جائیں تو سب لوگ سلام کرتے ہوئے جائیں، بہت اہم چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں شرمانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور 1 دن شرم لگے گا 2 دن لگے گا، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے جاری ہو جائے گا معاملہ تو شرم نہیں آئے گی۔ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوں، تو سلام کو رواج دیا جائے، یہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صحابہ نے بھی خوب اہتمام کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں دوسری کمی یہ ہے کہ سلام کے کلمات صحیح انداز میں نہیں بیان کیے جاتے۔ ایک شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، حالانکہ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر موت ہو، تمہاری ہلاکت ہو۔ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہاں پر موجود تھی، ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے لعنت بھیجی اور ہلاکت کی، اس کے اوپر بد دعا کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے لیے بس وعلیکم کہنا کافی تھا، تو کہہ دیتی وعلیکم تو اس کی لعنت اور ہلاکت اسی کے اوپر لوٹ جاتی۔ سام کے معنی موت کے آتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے اوپر موت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سلام علیکم کوئی سلام نہیں ہے، وہ دوسرے کے لیے ہلاکت کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ یہ غیروں کے طریقے ہیں جو ہم نے اپنائے ہیں۔ ہمارے یہاں صاف صاف ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کو رواج دیا جائے، خاص طور سے اپنے گھر میں، اپنی گدی پر بیٹھے ہیں، اپنی سوسائٹی میں، ملنے جلنے والوں سے، نہ ملنے جلنے والوں سے، تمام مسلمانوں کو سلام کیا جائے۔ جن کو پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کریے، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کریے۔ ہمارے یہاں سلام کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، کسی کے یہاں ٹوٹتا ہوگا؟ ہم تو سب ہر کلمہ گو کو جو ہے سلام کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر کلمہ گو کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی جو ہے مسلمان ملیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، ہمیں اس کو سلام کرنے کا حکم ہے، ہم اس کو سلام کریں گے۔ وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے اور اپنے ہر ایمانی بھائی کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم سلام کریں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پہلا حق یہ بیان فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، اور آپ نے دوسرا حق یہ بیان فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر کسی مسلمان نے تم کو دعوت دیا، چاہے کھانے کی دعوت دیا، چاہے چائے کی دعوت دیا، پانی پینے کی دعوت دیا، اگر کسی مسلمان نے تم کو دعوت دیا تو اس کی دعوت کو قبول کرو، دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے اگلا دست کھانے کے لیے بلایا جائے، جانور کا اگلا دست کھانے کے لیے بلایا جائے یا پایا کھانے کے لیے بلایا جائے، تب بھی میں جو ہے دعوت کو قبول کروں گا۔ عربوں کے یہاں پائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جانور کا گوشت وہ لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے یہاں پائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو پایا بہت اہم چیز ہے، گوڑیا کھایا جائے تو بہت اہم چیز ہے، ان کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عرب کے یہاں وہ ان کا اپنا دستور ہے اور اپنا چلن ہے، عرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگلا دست ہو یا پایا ہو یہ معمولی چیز ہیں، جانوروں کا پایا کھانے کے لیے مجھے دعوت دی جائے تب بھی میں اس کی دعوت قبول کروں گا۔ تو دعوت ضرور قبول کرنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی نہ جا سکے تو اس کو چاہیے کہ جس نے دعوت کیا ہے اس سے معذرت کر لے کہ بھائی آپ نے دعوت دی ہے، میرے آنے کی شکل نہیں بن پا رہی ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ اگر کہیں پر دعوت دی گئی اور وہاں پر امر منکر بھی ہے، وہاں پر گانے بجائے جا رہے ہیں، دعوت کے اندر ڈانس کا انتظام ہے یا اور کسی طرح کی منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہاں پر بفے سسٹم ہے، کھڑے کھڑے سارے لوگ کھا رہے ہیں، اسلام میں بفے سسٹم کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی منکر پایا جا رہا ہے تو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، ایسی دعوت میں نہیں جانا ہے جہاں پر امر منکر ہو۔ فقہا نے ایک قاعدہ صاف لکھا ہے، درء المفسدۃ اولی من جلب المنفعہ، کہ خرابی کو دور کرنا، برائی کو دور کرنا واجب ہے، اولا ہے مصلحت کو حاصل کرنے سے۔ اگر کہیں پر جانے سے ہمیں مصلحت ملے گی کہ دعوت کھا لیں گے، اس کا جی خوش ہو جائے گا، لیکن وہاں پر گانے کا بھی سسٹم ہے، وہاں پر ناچ گانا چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، یا اور کوئی منکر جو ہے کسی منکر کا وہاں پر ارتکاب کیا جا رہا ہے، تو ایسی دعوتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی دعوتوں میں نہیں جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی منکر نہیں ہے تو ایسی دعوت میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، چاہے کھانے کی دعوت پر بلایا جائے یا جو ہے پانی پینے کی دعوت پر بلایا جائے۔ اور ایک بات اور ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں
کہ دعوت کو کھانا واجب نہیں ہے. میں مریض آدمی ہوں مثال کے طور پر, دعوت کھانا میرے لیے مضر ہے, شرکت کرنا ضروری ہے, وہاں شریک ہو گئے, کھانا واجب نہیں ہے. روزے دار ہے, نہیں کھا سکتے, نہیں کھایا. ڈاکٹروں نے گوشت کھانے سے منع کر رکھا ہے, دعوت میں جائیں گے گوشت کھانا پڑے گا, تو یہ عذر ہے. اس عذر کی بنیاد پر آپ دعوت میں شریک تو ہوں, اس کا جی خوش کر دیں جس نے دعوت دیا ہے, کھانا نہ کھائیں اس کی اجازت ہے. کسی عذر کی وجہ سے اگر آپ نے اس کے یہاں کھانا نہ کھایا تو اس کی اجازت ہے. بہرحال دعوت قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان بھائی کا حق ہے. اگر کسی مسلمان بھائی نے آپ کو دعوت دیا ہے تو اس کی دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.